السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیا واقعی میں یہودیوں کا جو ماننا ہے کہ 2024 میں ان کا مسیحا دجال ظاہر ہو جائے گا، آ جائے گا، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ چلیے جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی نکلنے کا زمانہ بالکل قریب ہو چکا ہے، ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، اور ہماری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور یہودی اپنی اسی آخری تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کر دی جائے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر دی جائے، کہ جسے بنانے کے بعد اس میں یہودی 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت لا کر رکھیں گے، کہ جس پر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کو بٹھا کر ساری کائنات پر راز کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر راز کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہودی آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر دیں۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر تیار کر لیا تھا، اور وہ آج اپنی اسی پلاننگ کو انجام دینے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے، اس کی تعمیر نہیں کریں گے، تب تک ہمارا مسیحا دجال ظاہر نہیں ہوگا، اور اس کے بغیر ہم اس پوری دنیا پر راز نہیں کر سکتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلیوں کو یعنی انہی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تھا، تو یہ لوگ فلسطین میں جا کر پناہ مانگنے گئے تھے، اور ان کی ساری امیدیں باقی دیشوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس پناہ نہیں دی تھی، پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ یہودی فلسطین پہنچتے ہیں تو فلسطین کے مسلمانوں کو ان پر ترس آ جاتا ہے، ان پر ترس کھا کر انہوں نے اپنی جگہ رہنے کو دے دی، اور اس کے بعد اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے جن لوگوں نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہیں کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ اللہ اکبر! جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوقوں کا نشانہ بنا ڈالا ہے، بمباری کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ ناظرین اکرام، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دن رات وہ فلسطین لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے حالات آگے بھی رہیں گے یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے پورے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال حضرت امام مہدی پر غالب ہونے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ اللہ اکبر! حضرت امام مہدی کا ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں، اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی حضرت امام مہدی
کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل تو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر لی ہے، یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کر لی ہے۔ تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا دور نہیں، اور اگر دجال نکلتا ہے تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی، اللہ اکبر، ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر کسی ایک باپ کی 100 اولادیں بھی ہوں گی تو اس جنگ میں 99 اولاد قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلی رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، صرف عورتیں ہی بچی رہ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک مجاہد ہی ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کا انتظار کرنا، وہی دجال سے لڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اشارہ حضرت امام مہدی کی طرف ہے۔ حضرت امام مہدی جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑیں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کی ایک مینار پر نازل ہوں گے، اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت امام مہدی کی ایک صفت بیان کر دی کہ جن کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام حضرت امام مہدی کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے خراسان کے کالے جھنڈوں والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور حضرت امام مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو سب سے پہلی پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو اسے کھانا پانی وہ سب کچھ عطا کر دے گا، لیکن اس کا انکار کرے گا تو اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت 2-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی۔ سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکلیں گے اور آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر دیکھیں گے۔ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
نیچے اتار کر چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اس امت کا ایک بندہ امام ہے، اس لیے نماز آپ ہی پڑھاؤ، اور پھر حضرت امام مہدی آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ اسے اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لط پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیح دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کریں گے۔ خون ریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لد پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال کی زمین پر حکومت کرے گا۔ یہودی اس کی قیامت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائیں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین کے مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے۔